السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان. رواه البخاری و مسلم رحمهم اللہ. برادران اسلام ایک روشن چمکتا ہوا دین ہے. اسلام کے اس تابناک، اس روشن چہرے کو داغدار کرنے کے لیے دنیا کے اندر شروع زمانے سے منافقین کا ایک طبقہ رہا ہے جو نقص نکالنے اور اسلام کے تعلق سے گندی فکر پیش کرنے، اسلام کے تعلق سے اسلام کے بارے میں جو یہ باطل جھوٹی روایات گڑھنے کا ایک ٹھیکہ لیا ہوا ہے. ان میں سے سب سے جو نمبر 1 پر جو ہیں وہ رافضی مجوسی شیعہ ہیں. روافظ کے معنی ہوتا ہے گڑھنے والے. یہ جھوٹی قوم شروع زمانے سے لے کر کے آج تک یہ 24 گھنٹہ ان کا کام ہے دین کے بارے میں، دین کا جو اصل جو چہرہ ہے اس کو بدل کر کے منافقین کا، یہودیت کا چہرہ لا کر کے سامنے کیا جائے. آج ان کی فکر ہے. اس گندی فکر کو، اس گندے مزاج کو ان یہودیوں نے، ان مجوسیوں نے، ان رافضیوں نے ٹھیکہ لے لیا ہے. آج جہاں دیکھیے جھوٹ اور خرافات اسلام کے تعلق سے اور خاص کر کے مسلمانوں کے تعلق سے پھیلانے میں یہ سرگرم ہیں. اور دوسرے نمبر پر ہمارے ملکوں میں جھوٹے قصے کہانی بنانے والے اور جھوٹی کتاب لکھنے والا جو مجرم یہ محمد زکریہ ہے، اور جس نے جھوٹ اور خرافات کو لا کر کے اس گند کو، اس کتاب کو جب پھیلایا، اور اسی کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں تبلیغی جماعت اور خاص کر کے پاکستان کا مجرم جو طارق جمیل وغیرہ. بالکل اس کا ٹھیکہ ہے. یہ بھی ایک شیعہ رافضی ہے، مجوسی، جس نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے میٹھی میٹھی بات کر کے دین میں گند اور خرافات یہ پیش کرنے، دین کے تعلق سے خرافات پیش کرنے کا یہ بالکل مجرم ٹھیکہ لیا ہوئے. ایسی نمبر 3 پر پاکستان کا جو طاہر القادری ہے، الیاس القادری، یہ بھی میٹھی باتیں کر کے اپنی منافقت کو پیش کر رہا ہے اور دین کے نام پر جھوٹے واقعات، جھوٹے قصے کہانی یہ بیان کرنے کا ٹھیکہ لیے ہوئے ہیں. آج جو معاشرے میں اگر کوئی شخص جو ہے کوئی خواب دیکھتا ہے تو یہ خواب جو ہے امام حرم کی طرف نسبت کر کے، امام حرم کے آباء و اجداد نے خواب دیکھا ہے کہ ہمارے نبی ان کو خواب میں آئے اور ہمارے نبی بڑے غمزدہ تھے، غمگین تھے. کیوں؟ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے اور یہ ہندوستان میں کیا ہو رہا ہے. ہمارے نبی بڑے غمگین تھے. ان مجرمین نے ٹھیکہ لیے ہوئے اس گندے خواب کو، ان مجرمین کا یہی کام ہے، گندا خواب بیان کرنا، جھوٹا خواب بیان کرنا اور نبی کی طرف جھوٹی نسبت کر کے اس کو پیش کرنا. اللہ کی قسم بہت بڑا عذاب ہوگا ان مجرمین کو. اللہ کے نبی نے فرمایا: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. اگر جو شخص میری طرف جھوٹ نسبت کر کے بیان کرتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. ان مجرمین کو بتانا چاہیے یہ قصے کہانی، جھوٹے خواب، جھوٹے واقعات، جھوٹے فضائل اور جھوٹے آباء و اجداد کے یہ جھوٹے قصے کہانی اسلام میں مقبول نہیں ہے. اللہ کی قسم اگر تم نبی کا نام لے کر کے امام حرم کی طرف نسبت کر کے کہ نبی نے ایسا کہا ہے، نبی بہت غمزدہ تھے، اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے، یہ بکواس ہے. اور ایسے بیان کرنے والے خواب کو اللہ کی قسم یہ جہنم کا ٹھکانہ ہوگا ان کا. اور یہ جھوٹا خواب شیطان کی طرف ہوتا ہے. اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. یہ جھوٹے مجرم جھوٹا خواب دیکھتے ہیں تو یہ نبی کی طرف نسبت کرتے ہیں. اللہ ان مجرمین سے بچائے. تو یہ غرضی کہ آج معاشرے میں یہ چرچا ہو رہا ہے کہ نبی بہت غمزدہ تھے. سوریا میں مارے گئے اہل سنت والجماعت کے افراد، اور یمن میں مارے جا رہے ہیں، بغداد میں مارے جا رہے ہیں، لیکن
نبی خواب میں آ کر کے اپنی غمزدی کا اظہار نہیں کیا ان مجرمین کے بارے میں. یہ مشرکین جو مارے جاتے ہیں قبر کے پجاری میں ہندوستان کے اندر، پاکستان کے اندر، ان مجرمین کے بارے میں اللہ کے نبی بڑے بڑے غمزدہ تھے. اور تو یہ طبقہ جو ہے جب یہ سنتا کہ نبی بہت غمزدہ تھے تو یہ تبلیغی طبقہ، یہ چلے لگانے والے مجرمین یہ رو پڑتے ہیں کہ ہمارے نبی بڑے غمزدہ تھے. یہ اللہ کی قسم یہ جھوٹا خواب بیان کرنے والے مجرم، جھوٹا خواب بیان کرنے والے مجرم بچیں، ورنہ ان کا ٹھکانہ اللہ کی قسم جہنم ہو کر کے رہے گا. یہ توبہ استغفار کرنا چاہیے. اگر ہماری بات سنتے ہیں، یہ خیر خواہی کے طور پر ہم نے بات پیش کی ہے کہ اگر ہماری بات سنتے ہیں تو یہ جھوٹ بیان کرنے سے بچیں. چاہے ریاض قادری ہو، چاہے تبلچی جو ہے یہ طارق جمیل ہو، یا اور برقے چیلے چپاٹے ہوں جو جھوٹ بیان کرنے والے جھوٹے قصے کہانی جن کا دھرم انہی پر منحصر ہے، جھوٹ پر، بس جھوٹ. ایک کتاب لکھا فضائل اعمال زکریا نے، اور یہ جھوٹا تھا اور اس کے بیان کرنے والے بھی جھوٹے ہیں. اسی جھوٹ کو لے کر کے قصے کہانی خواب واقعات سب لے کر کے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی آئے، اللہ کے نبی آسمان سے آئے. ہماری ماں جو مر گئی تھی ان کا پیٹ جو ہے کالا ہو گیا، منہ کالا ہو گیا، پیٹ سوج گیا. اللہ کے نبی نے ہاتھ پھیر دیا. یہی استغفر اللہ، کیا یہ دین ہے؟ یہ دین نہیں، یہ یہودیت ہے، یہ مجوسیت ہے، اور یہ جو ہے یہ منافقت ہے. اس سے توبہ کرنا چاہیے. یہ ٹھیکہ لیے ہوئے تھے جہاں مجوسی رافضی، اور یہی ٹھیکہ جھوٹ بیان کرنے کا یہ ریاض قادری لیے ہوئے ہے، اور یہ طارق جمیل یہ جھوٹا یہ بکواس بیان کرنے والا. اللہ ان مجرمین کے شر سے اللہ امت کو محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.